السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مقدسہ اشعار کی شکل میں بیان کیا گیا، جس میں اطہر کی شان بیان کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارکہ کا تذکرہ ہوا کہ حضور کا پسینہ جو تھا وہ موتیوں کے دانوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ڈھلکتا تھا، اور وہ پسینہ بڑا خوشبودار، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو یہ مشک سے زیادہ بہتر ہوا کرتی تھی۔ اب آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ روشنی کے مقابل میں کوئی چیز آئے تو اس کا سایہ ہوگا، لیکن خود روشنی کا سایہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے قد مبارک یعنی آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ حکیم ترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ شان، یعنی رات میں اگر چاندنی رات ہو تب بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اور دھوپ میں بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس کی ایک حکمت میں نے اس سے پہلے جو جمعہ میں بیان کیا تھا اس میں یہ بھی بیان کیا، ایک تو نور ہے، تو نور کا سایہ ویسے بھی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ حضور کا سایہ بھی حضور کے مثل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا بے مثل اور بے مثال بنایا۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی ہم چلتے ہیں دھوپ میں تو ہمارا سایہ دراز ہوتا ہے، ہمارا سایہ لمبا ہوتا ہے، تو ہمارے پیچھے چلنے والے کے پاؤں اس پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے اور آپ کا سایہ بالفرض ہوتا تو آپ کے ساتھ چلنے والوں کے پاؤں اس سائے پر پڑ جاتے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہو۔ تو یہ شان حضور پاک ہے۔ امام ابن سبع کا قول ہے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا وجعلنی نورا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا؟ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک اور حضرت ابن الجوزی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب ایک اور شان بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی مچھر نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کے بالوں میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑتی تھی، کیونکہ یہ سب جو گندگی کی علامت ہے، مکھی کا بیٹھنا، مچھر کا، اور اس طرح جوئیں پڑ جانا، یہ نفیس طبیعت والوں کے لیے گھن کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفرت والی اور گھن والی چیز سے ہمارے آقا کو پاک رکھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ حجازی وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن، آپ کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو الربیع سلیمان بن سبا نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی اعلام نبوت الرسول میں بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا، اس کی وجہ تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ آپ نور تھے،
پھر مکھیوں کی آمد اور جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی اور بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد میں مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اب یہاں سے مہر نبوت کا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مہر کو سمجھے۔ مہر یعنی ہم کسی بھی چیز کو ختم کرتے ہیں تو اختتام پر دلیل کے طور پر کہ یہ ہم نے ہی لکھا ہے مہر لگائی جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سکہ لگانا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، تو اس کے ثبوت اور دلیل کے طور پر مہر نبوت آپ کو عطا فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یہاں پہ دونوں شانوں کے درمیان کمر پر اوپر کی جانب، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر سائز بتا رہے ہیں کہ وہ کبوتر کے انڈے کے برابر اتنی سائز میں یہ مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا۔ چنانچہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کانا نورا یتلألؤ، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ کے قد مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ پست قد تھے۔ آپ کی جو ہائٹ تھی بالکل درمیانی تھی، بہت لمبا ہونا بھی اچھا نہیں مانا جاتا، اور ناٹا ہونا بھی یہ بعض اوقات عیب میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا قد مبارک بالکل مناسب رکھا تھا، نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ پس قد تھے، بلکہ آپ درمیانی قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے، یعنی آگے کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جھک کر چلتے تھے، اور یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نہ طویل القامت تھے، یعنی بہت اونچے قد والے نہیں تھے، نہ ہی پست قد تھے، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار یعنی چلنے کے وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں، کیونکہ بلندی سے آدمی اترتا ہے، جیسے مثال کے طور پر پہاڑ سے اگر کوئی نیچے اتر رہا ہو تو وہ آگے کی طرف تھوڑا جھکا ہوا رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہموار زمین پر بھی چلتے تھے تو حضور کے چلنے کی کیفیت یہی ہوتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا جھک کر آپ چلا کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آگے کہ میں نے آپ کے مثل یعنی آپ کے جیسا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا، کیونکہ حضور کی شان نرالی، حضور انسان کامل ہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی، لیکن ہمارے آقا کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی اور کوئی عیب رکھا ہی نہیں، بے مثل و بے مثال، حضور کے جیسا نہ حضور سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ حضور کے بعد کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ کی معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے بعد، درمیانی قد والا ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا، یعنی سب سے زیادہ اونچے معلوم ہوتے تھے، یہ آپ کا معجزہ۔ اب سر مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کا سر مبارک کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حلیہ مبارکہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضخم الرأس، یعنی آپ کا سر مبارک بڑا تھا، جو شاندار اور وجیح ہونے کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ سر کا بڑا ہونا، بہت زیادہ چھوٹا جو سر ہو تو وہ اچھا نہیں مانا جاتا۔ اب بالوں کے بارے میں مقدس، جن کو ہم موئے مبارک کہتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک نہ گھنگرالے تھے، گھنگرو دار تھے، اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھی، نہ بالکل سیدھے نہ بہت زیادہ گھنگرالے۔ فرماتے ہیں آپ کے مقدس بال پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر شانوں تک بصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے، اور
بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ کانوں کے ارد گرد یوں راؤنڈ کی شکل میں، دائرے کی شکل میں ہوتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی فرماتے تھے تو ظاہر سی بات جب ہم کنگھی کرتے ہیں، سر میں تیل ڈال لیں، بال میں تیل ڈالیں اور کنگھی کریں تو بال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی فرماتے تھے تو یہ بال جو مڑے ہوئے رہتے وہ سیدھے ہو جاتے تھے، تو پہلے کان تک ہوتے، جب سیدھے ہوتے تھے تو کندھے تک آ جاتے تھے، شانے تک آ جاتے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی شان ہے۔ فرماتے ہیں مگر حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا، آپ نے اپنے بالوں کو اتروا دیا، کیونکہ جب حج ادا کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو حلق کرایا جاتا ہے، یعنی سر کے بالوں کو مڈایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مقدس بالوں کی ان تینوں صورتوں کو اپنے 2 شعروں میں بہت ہی نفیس و لطیف انداز میں بیان فرمایا۔ تینوں کیفیت، یعنی کانوں تک ہونا بالوں کا، اور شانوں تک آ جانا، پھر منڈوانا یعنی بالوں کو اتروا دینا، یہ تینوں اس کیفیتوں کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا۔ فرماتے ہیں گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، یعنی پہلے کانوں تک تھے بال، اب ظاہر سی بات ہے کبھی کوئی کچھ بھی بولے گا تو آدمی کہاں سے سنتا ہے؟ کان سے سنتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں فریادی آتے تھے، فریاد کرتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس کانوں سے ان فریادوں کو سنا کرتے تھے، تو یہ بال مبارک بھی وہیں پر ہوتے تو وہ بال بھی سنا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ ظاہری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کان بھی فریاد کرنے والوں کی فریاد سنا کرتے، جبکہ وہ بال جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کان کے ارد گرد دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فرماتے گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کہ بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو، یعنی کبھی سیدھے بال ہو جاتے تو یہ دوش تک، دوش یعنی کندھے کو کہا جاتا ہے، اور کبھی کسی کو سہارا دینا ہوتا ہے تو عام طور پر کندھے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بالوں کے سیدھے ہو جانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سیدھے ہو گئے تو اس میں شان یہ تھی، اشارہ یہ تھا کہ خانہ بدوشوں کے یہ سہارے بن جائے، یعنی وہ لوگ جو انتہائی غریب ہے، جن کے پاس اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہوتا، جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے، گھومتے پھرتے رہتے، جن کے کندھوں پر ہی ان کا سارا ساز و سامان بستر لے کر چلتے ہیں، تو ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے، جن کا گھر ان کے کندھوں پر ہو، تو ان کے لیے سہارے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک۔ آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر، آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، یعنی اب یہ بھی کیفیت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک کو اتارا، تو یہ بھی گویا کہ جو گنہگار امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کا ذریعہ حضور پاک کی امت کی گنہگاروں کی شفاعت کا ذریعہ بن گئے یہ بال مبارک۔ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے اور کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے تھے، اور اخیر زمانے میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ سنت کی نیت سے اگر بیچ سر میں مانگ نکالیں ہم، دونوں طرف بال برابر برابر ہوں تو سنت کی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے یعنی کالے رہے۔ سر اور داڑھی شریف میں صرف 20 بالوں سے زیادہ بال سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے مقدس بال اتروائے تو وہ صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ صحابہ کرام نے بڑی ادب و احترام کے ساتھ تعظیم والے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سنبھالا، اپنے پاس رکھا، ان سے برکتیں حاصل کرتے رہے، اور صحابہ کرام نے نہایت ہی عقیدت کے ساتھ اس منہ مبارک کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام سے روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جن کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، جو بال مبارک تھے، اس کے تعلق سے وہ وصیت کر کے گئے، جیسے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری آنکھوں میں یا پلکوں کے بیچ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھ دیا جائے تاکہ اس کی برکتیں مجھے حاصل ہو جائیں۔ تو حضرت اگر یہ نسبت رکھنے والی چیزوں میں برکت نہ ہوتی تو صحابہ کرام ایسا ہرگز نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں برکت والی ہیں، اور اسی سے یہ ساری روایتوں سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان مقدس بالوں کو ایک شیشی میں رکھ لیا تھا، شیشی میں محفوظ کر لیا تھا۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہو جاتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی پینے کے لیے دے دیا کرتی تھی، اور جب وہ بیمار یا جس کو نظر لگی وہ پانی پیتا تھا تو اس کو شفا ہو جایا کرتی تھی، اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عام دواؤں میں شفا ہوتی، جب عام دواؤں کے پینے کی وجہ سے بیماریاں دور ہو جاتی، یہ تو حضور کے منہ مبارک
مبارک، یہ تو حضور کے بال مبارک، اس میں کیسی تاثیر ہوگی، اور اس پانی سے شفا بھی حاصل ہوتی تھی لوگوں کو۔ آگے رخ انور حضور کے چہرے مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار و تجلیات کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح یعنی انتہائی خوبصورت، پرگوشت، یعنی بعض لوگوں کے جو چہرے ہوتے ہیں نا بالکل پچکے ہوئے، گال اندر گھس جاتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھرا ہوا تھا، پرگوشت تھا، اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، گول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا، میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا تھا اور ایک مرتبہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کی طرح تھا؟ کیونکہ تلوار جب اس کو اچھی طرح صقل کیا ہوا ہو تو تلوار چمکتی، تو یہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ من رآہ بداہتاً ہابہ ومن خالطہ معرفتاً احبہ، کہ جو آپ کو اچانک دیکھتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا تو آپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے وہ ڈر جاتا تھا، اور جو پہچاننے کے بعد آپ سے ملاقات کرتا تو پھر وہ آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوب رو، یعنی سب سے زیادہ اچھے اور خوبصورت چہرے والے اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انور کے بارے میں یہ کہا کہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تورات، زبور، انجیل سب آپ نے پڑھا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ساری آسمانی کتابوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے وہ ساری نشانیاں اور علامتیں پڑھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھا اور فوراً یہ بات آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی کہ یہ جو خوبصورت حسین و جمیل نورانی چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو آپ سچے ہیں، اور فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی قسمت میں ہدایت لکھتا ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صداقت اور حقانیت ان کو نظر آ جاتی کہ دیکھتے کے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن ایک دوسری جانب دیکھیں تو وہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب اور عتبہ و شیبہ، انہوں نے تو سالوں سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کے اخلاق و کردار سیرت سب کچھ دیکھا، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ 40 سال تک حضور کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے پہلی ملاقات میں حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، حضور کا ماننے والا بنایا، سنی صحیح العقیدہ بنایا، عاشق رسول بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ صباحت مطلب خوبصورتی، اور نمک آگی یعنی نمک ملی ہوئی، ملاحت والی۔ تو خوبصورتی، صباحت اگر خوبصورتی وہ اچھی ہوتی ہے، لیکن نمک والی خوبصورتی، نمک والی کا پھر یہ مطلب نہیں ہوتا وہ نمکین خوبصورتی جو کہا جاتا ہے وہ اعلیٰ قسم کی خوبصورتی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک ملاحت والا تھا، یعنی اعلیٰ درجے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ابھی جاری ہے۔ یہاں تک تو چہرے مبارک کا ذکر ہوا، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کے ابرو مبارک
کہ حضور کے یہ ابرو مبارک کی کیا شان تھی، نورانی آنکھوں کا تذکرہ، پھر ناک مبارک کا تذکرہ، مقدس پیشانی کا تذکرہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ ہفتے ان ساری چیزوں کو شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، اور صحابہ کرام جیسا جذبہ محبت ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔